پاس تھے، ساری چیزیں ہمارے پاس تھی، لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم پر ذلیل ہے؟ سب سے پہلی وجہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ جو فلسطین کے کمانڈر تھے، فلسطین کے گورنر تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو فلسطین کا گورنر بنایا۔ تو چند مہینے کے بعد یہ فلسطین جو ہے یہ فتح ہو گیا، اور جو صلیبی فوج تھی اس کے جو بڑے بڑے راہب تھے، بڑے بڑے درویش تھے، بڑے بڑے قوم اور لیڈر، وہ کہنے لگے ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم خونریزی نہیں چاہتے، ہم یہ مسجد اقصیٰ کی چابی ہم آپ کو خود اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جرہ نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ حضرت یہاں کے جو درویش ہیں، راہب ہیں، صلیبی فوج کے جو بڑے بڑے کمانڈر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم خونریزی کرنا نہیں چاہتے، ہم خود اپنے ہاتھ سے آپ کو چابی مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا کس کو؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر بن خطاب سے کہا حضرت آپ امیر المومنین ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کریں اور آپ ہمارے یہاں آئے، فلسطین کے اندر ہم آپ کو مسجد اقصیٰ کی چابی دیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھا اور فوراً رخت سفر باندھا، اپنے غلام اسلم کو ساتھ لیا اور فلسطین کی طرف کوچ کیا۔ ابھی فلسطین آنے میں کچھ لمحہ تھا، کچھ وقت تھے اور کچھ وقت تھا، کچھ ٹائم تھا۔ ابو عبیدہ بن جرہ کھڑے ہیں سامنے فلسطین کی سرحد پر، اور بڑے بڑے صلیبی فوج کے کمانڈر کھڑے ہیں، راہب اور کوپ کھڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے درویش ان کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں مسجد اقصیٰ کی چابی لیے کھڑے ہیں کہ ہمیں سامنے یہ مسلمانوں کا کمانڈر، ان کا امیر آ رہا ہے، ہمیں اس کے ہاتھ میں یہ چابی سونپنا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب فلسطین کی سرحد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ تھوڑا سا جو پانی ہے وہ راستے میں بہ رہا ہے، شاید وہ کوئی نہر ہوگی یا دریا کا کوئی کنارہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ تو غلام اسلم سے کہا اے اسلم ہم اس طرف کس طرح جا سکتے ہیں؟ فرمایا اگر ہم کپڑے پہن کر جائیں گے تو بھیگ جائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے موزے اتارے اور اپنے جوتے اتارے اور ایک موزے کو اس کندھے پر رکھا اور ایک موزے کو اس کندھے پر رکھا۔ ابو عبیدہ بن جرہ یہ حرکت عمر بن خطاب کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے درویش تھے، بڑے بڑے قوم اور راہب صلیبی کمانڈر موجود تھے، عیسائیت کی پوری دنیا وہاں موجود تھی۔ تو ابو عبیدہ بن جرہ جو گورنر تھے ان کو یہ بات نازیبا لگی کہ ہمارے امیر المومنین نے جرابوں کو اور موزوں کو اس کندھے پر ڈال دیا ہے، اس کندھے پر ڈال دیا ہے۔ یہ بات سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے اچھی معلوم نہیں ہوتی، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات اچھی نہیں لگتی، بڑے بڑے کمانڈر ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جرہ تیزی سے آگے بڑھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں کہا حضرت آپ نے یہ جو فعل کیا ہے، یہ کام کیا ہے، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے راہب ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں یہودیوں کے، عیسائیوں کے درویش کرے ہوئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے یہ دونوں موزوں کو پاؤں میں پہن لیں، یہ کسی اور جگہ رکھ لیں۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو عبیدہ بن جرہ سے کیوں ایسا کیوں کریں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ یہودی جو ہیں، عیسائی جو ہیں، ان کے کلچر میں یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرمایا، کوئی بات نہیں کی، کوئی طرز عمل نہیں ہے، صرف ایک جملہ کہا۔ عمر بن خطاب نے صرف ایک جملہ کہا۔ آج مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ ہم بے دین ہو کر بھی مسلمان رہے، ہم لوگوں کا مال لوٹ کر بھی مسلمان رہے، ہم دھوکہ دے کر بھی مسلمان رہے، ہم جھوٹ بول کر بھی مسلمان رہے، ہم اللہ بلاتا رہے اور ہم نہ جا کر بھی مسلمان رہے، رمضان کے مہینے میں روزوں کو ترک کر بھی ہم مسلمان رہے۔ یہ مسلمان کی غلط فہمی، وہ مسلمان کے زمرے میں شامل نہیں ہے، وہ ایمان والے کے زمرے میں میں تو صاف طور سے یہ کہتا ہوں کہ وہ مسلمان کے رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے، جس کا نمازوں سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا روزے سے کوئی تعلق نہ ہو، جو اپنی نوکریوں کے چکر میں اللہ کو بھلا بیٹھے ہوں، جو اپنے کام کے چکر میں خیانت کو فروغ دے رہے ہوں، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا فروغ کر رہے ہوں، میں صاف ستھری الفاظ میں یہ بات کہتا ہوں مسلمان کے رہنے کا حقدار نہیں۔ کیوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو عبیدہ کنا نحن کنا نرذل قوم، ہم ایک ذلیل قوم تھے۔ یہ عمر بن خطاب کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اے ابو عبیدہ بن جرہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کافور اور نمک میں فرق کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ حلال اور حرام چیز کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کھانا کھائیں یا بیٹھ کر کھانا کھائیں، ہم اس میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے، ہم اس دور میں جی رہے تھے جہاں صدیوں لڑائیاں چلتی تھی پانی بھرنے کی بات پر،
جہاں نسلوں پہ لڑائیاں چلتی تھی، جہاں طہارت میں اور نجاست میں فرق معلوم ہم نہیں کر سکتے تو ابو عبیدہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، لوگ ہمیں ذلیل سمجھتے تھے، ہم زمانے جاہلیت کے اس دور میں جی رہے تھے جہاں پر ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کی عزتیں کیا ہے، ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ اے ابو عبیدہ سنو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعزنا اللہ الاسلام، پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزتیں دی۔ اعزنا اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عظیم المرتبت قرار دیا، اسلام کی وجہ سے ہم عظیم بنے، اسلام کی وجہ سے ہمیں عظمتوں کی سریا پر بٹھایا گیا۔ ہمیں جو ذلیل قوم تھے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ تم مسلمان ہو، تم کھڑے ہو کر کھانا نہیں۔ آج مسلمانوں کی شادی کا ماحول دیکھ لیں، خود دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، وہ شخص جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، اس کی شادیوں کا حالات جا کر دیکھ لیں۔ شادیوں کا ماحول آج بے پردہ عورتوں کی ایک ریل لگی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر اتنی تباہ، اتنی فساد، اتنی بربادیاں ہو چکی ہیں کہ وہ اپنی شادیوں پر کروڑوں خرچ کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اسلام نے اس موقع پر کیا ہمیں حکم دیا۔